السلام علیکم دوستوں، فیکٹس ود شانی کے ساتھ میں ہوں اسما گل۔ دوستوں، پیدائشی پینٹرز، پیدائشی ایکٹرز، پیدائشی لیڈر، یہ سب تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے جنہیں ہنر گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آج کا دور ڈیجیٹل ہے تو لوگوں میں الگ ہی اسکل ڈیولپ ہو گیا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ بھی ہنر ہی ہے۔ اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ممکن ہے کہ بچے بھی ڈیجیٹلی گفٹڈ ہوں۔ اگر آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو آج کل کے بچوں میں جو کہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے، ان کے اندر موبائل اور کمپیوٹر کو لے کر الگ ہی لگ دیکھنے کو ملے گی۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی بچوں سے ملائیں گے جن میں ہیکنگ کا گاڈ گفٹ ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، ان چھوٹے بچوں میں وہ ابیلٹیز ہیں جو ہیکنگ میں کام آتی ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ان 10 بچوں سے جنہوں نے اپنی ہیکنگ ابیلٹی سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ ڈالا۔ نمبر 1، بیٹسی ڈیوس۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ لندن میں رہنے والی اس 7 سال کی بچی نے اوپن وائی فائی ہاٹ اسپاٹ کو ہیک کر ڈالا، اور وہ بھی صرف اپنے لیپ ٹاپ سے۔ اس نے اس اوپن وائی فائی کو ہیک کر کے اس سے کنیکٹڈ سبھی موبائل اور لیپ ٹاپ میں ایکسیس حاصل کر لی تھی۔ اتنا ہی نہیں، یہ کرنے کے بعد اگر یہ چاہتی تو ای میل اکاؤنٹس، بینکنگ پاسورڈ اور بہت کچھ ہیک کر سکتی تھی، لیکن اسے کمپیوٹر کا اتنا ڈیپ نالج نہیں تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس نے یہ سب کیسے کیا۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس نے یہ سب کچھ صرف 11 منٹ کے اندر یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر سیکھا تھا۔ اس کے بعد اسے ایک وی پی این چلانے والی کمپنی نے ہائر کر لیا تھا۔ نمبر 2، کرسٹوفر وان ہیزل۔ یہ سین ڈیاگو کا رہنے والا ہے، اور صرف 5 سال کی عمر میں اس نے ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ مائکروسافٹ کمپنی اسے جاننے لگی۔ 2014 میں یہ ایکس باکس کھیلنا چاہتا تھا، لیکن ایج ریسٹرکشن کی وجہ سے یہ اس میں لاگ ان نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ گیم کھیلنے کے لیے بہت بےتاب تھا، اس لیے اس نے اپنے ڈیڈ کا ایکس باکس اکاؤنٹ ہیک کر دیا۔ یہ اپنے ڈیڈ کے ایکس باکس اکاؤنٹ میں گیا، وہاں بار بار انکریکٹ پاسورڈ ڈالا۔ بار بار غلط پاسورڈ ڈالنے کی وجہ سے ان کا پیج پاسورڈ ویریفیکیشن میں چلا گیا، اور مائکروسافٹ کی ایک چھوٹی سی گلچ جس کی وجہ سے 5 سال کے اس بچے نے اپنے باپ کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا۔ اور جب اس کے باپ کو اس چیز کا پتہ چلا تو اس نے مائکروسافٹ کو اس چیز کی خبر دی۔ اس کے بعد مائکروسافٹ نے اپنی اس گڑبڑ کو سدھارا اور کرسٹوفر کا نام سیکیورٹی ریسرچر میں شامل کر لیا۔ دیکھا جائے تو اس بچے نے مائکروسافٹ کو اور زیادہ محفوظ بنانے میں مدد کی تھی۔ نمبر 3، ینگسٹ ہیکٹیوسٹ۔ دنیا میں کچھ ایسے ہیکر بھی ہوتے ہیں جو اپنے اچھے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں، جیسا کہ کئی ملکوں میں انٹرنیٹ کے استعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ ہیکر انٹرنیٹ کو ہیک کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کا ہیک کرنے کے لیے کافی جینیس مائنڈ چاہیے، لیکن 2014 میں 11 سال کے کینیڈین لڑکے نے کینیڈین گورنمنٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا، پوری کی پوری ویب سائٹ کو ایڈٹ کیا اور اسے 2 دن کے لیے بند کر دیا، جس کی وجہ سے کینیڈین گورنمنٹ کو $2,60,000 کا نقصان جھیلنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد اسے پکڑ لیا گیا اور 18 مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس بچے نے وہ ہیکنگ کر کے دکھائی تھی جو بڑے سے بڑا ہیکر نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ یہ بڑا ہونے کے بعد کیا کرتا۔ نمبر 4، ڈی جے اسٹولن۔ آپ اس بات سے تو واقف ہوں گے کہ اکثر بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایسے ہی ایک ہیکر سے ملواتے ہیں۔ اس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس ہیکر کو امریکہ کا سب سے بدماش ہیکر مانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑے بڑے پاپ سٹارز کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا اور ان کے کمپیوٹر سے ایسے گانوں کو چرا لیا جو کہ ابھی ریلیز ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان گانوں کو چرانے کے بعد اس نے انہیں انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا۔ اس ہیکر نے لیڈی گاگا، جسٹن ٹمبرلیک، کیشا، لیون لیوس، ماریا کیرے، ان سب کے ان ریلیزڈ گانوں کو چرا لیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اس نے کیشا کی وہ تصویریں بھی چرا لی جس میں اس نے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ پکڑے جانے کے بعد اسے 1.5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ نمبر 5، کیفے۔ یہ 10 سال کی ہے اور کیلیفورنیا سے ہے۔ یہ موبائل گیمز ہیک کر کے کمپنیز کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی گیم میں کتنا بڑا لوپ ہے۔
ایک دفعہ وہ ایسے ہی فارمنگ گیم کھیل رہی تھی۔ اس گیم میں آپ جتنے زیادہ بھٹے یعنی چھلی کے دانے اگائیں گے آپ کو اتنے ہی زیادہ نمبر ملیں گے۔ بہت زیادہ بھٹا اگانے میں اس لڑکی کا کافی زیادہ وقت لگا۔ لڑکی نے کیا کیا؟ لڑکی نے اس گیم کو ہیک کر ڈالا۔ آپ اس ہیکر کو ایک جینیس ہیکر یا لیزی گیمر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، لیکن اس کی ایبیلٹیز کو آن لائن جو موبائل گیم والی ہیں مطلب کمپنیز جو ہیں یہ ان کے لیے ریسرچ کرتی ہے۔ نمبر 6، ریان کلیرائے اینڈ جیک ڈیوس۔ ان دونوں ہیکر کی وجہ سے 2012 میں پوری انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر کافی زیادہ غصہ بھی تھے۔ اصل میں ان دونوں نے گورنمنٹ کی ویب سائٹ اور ایجنسیز کے ساتھ ساتھ انہوں نے CIA اور پیٹاگون کو بھی نہیں بخشا تھا۔ ان سب کے علاوہ انہوں نے انگلش نیشنل ہیلتھ سروس ویب سائٹ کو ہیک کر کے اس میں کافی ساری یونیک فائل کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا۔ یہ دونوں تب فیمس ہوئے جب انہوں نے سن نیوز پیپر کی ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس کے ہوم پیج کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے نیوز پیپر کے اندر کے مرنے کی خبر نیوز پیپر پر شائع کر دی اور وہ بھی ویب سائٹ کے فرنٹ پیج پر۔ انٹرنیٹ پر اتنی زیادہ ہنگامے کرنے کے بعد یہ دونوں گرفتار ہو گئے اور آج کی تاریخ میں یہ جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ اور دوستوں یہ ایسے بچے ہیں جو اپنے ہنر کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 7، ایرن بانڈ۔ اس 14 سال کے لڑکے کو کمپیوٹر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور 6 سال کی عمر میں اس نے اپنے کمپیوٹر نالج کو پروگرامنگ ایپس بنا کر ثابت بھی کر دیا تھا، لیکن 14 سال کی عمر میں اس نے اپنا ٹیلنٹ اور اپنی سکلز غلط راستے پر ڈال دی۔ اس نے اپنے اسکول کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کر لیا اور ایڈمن پاسورڈ کو چرا لیا، اور اس کے بعد اس نے تمام ٹیچرز کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا اور تمام کا پاسورڈ چینج کر دیا۔ پکڑے جانے کے بعد اس بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا، لیکن اس بچے کی ماں نے الٹا اسکول کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اسکول کی سائبر سیکیورٹی ہی خراب تھی۔ دوستوں ہوتے ہیں کچھ ایسے ماں باپ بھی جو اپنے بچوں کے غلط کام پر پردہ ڈالنے سے بالکل نہیں خوفزدہ ہوتے۔ نمبر 8، ٹیم پوائزن۔ اصل میں یہ ٹیم صرف 2 لوگوں کی تھی اور یہ 16 سال کے وہ لڑکے تھے جنہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نام کے UK پولیس ہیڈ کوارٹر کو ہیک کر ڈالا تھا۔ ان دونوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہیک کرنے کے بعد ان کی کانفیڈینشیل فون کال کو ریکارڈ کیا اور ان دونوں کے لیے یہ کام کرنا کافی آسان تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی سیکیورٹی ٹیکنالوجی پرانے زمانے کی تھی۔ ان دونوں نے سائٹ کو ہیک کرنے کے بعد کافی سینسیٹیو کالز کو ریکارڈ کیا اور یہ کاغذ گورنمنٹ اسٹریٹجی کے لیے کافی اہم تھے۔ ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے تمام ریکارڈ کو YouTube پر اپلوڈ بھی کر دیا، حالانکہ اس کے بعد ان دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ نمبر 9، کوڈ ہیکر۔ کوڈ ہیکر اصل میں ایک 14 سال کا آئرش گلیمر تھا۔ 2014 میں اس نے کال آف ڈیوٹی کے آن لائن سرور کو ہیک کر دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ یوزر نیم اور پاسورڈ حاصل کر سکے اور ایکس باکس کے لاسٹ یوزر کی انفارمیشن بھی چرا سکے۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد مائکروسافٹ نے اس ہیکر کو پکڑ لیا اور اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ یہ سن کر آپ کو لگتا ہوگا کہ مائکروسافٹ نے اس 14 سال کے بچے کو قانون کے حوالے کر دیا، لیکن مائکروسافٹ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مائکروسافٹ اس سے اس قدر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے نوکری پر رکھ لیا اور وہ آج مائکروسافٹ کے لیے سیکیورٹی سسٹم بنانے کا کام کرتا ہے۔ ویسے اگر آپ کو مائکروسافٹ میں کام کرنا ہے تو آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ نمبر 10، ریئل لائف فیرس بیولر۔ آج سے کچھ سال پہلے ہالی ووڈ کی ایک مووی آئی تھی جس کا نام تھا فیرس بیولر۔ اس مووی میں اسکول میں پڑھنے والے بچے نے اپنے مارکس کو تبدیل کرنے کے لیے گھر بیٹھے بیٹھے اسکول کے سسٹم کو ہیک کر لیا تھا، اور ہیک کرنے کے بعد اس نے اپنے سب ہی مارکس چینج کر لیے تھے، اور اسی طرح نیو ہیمپشائر اسکول میں پڑھنے والے 14 سالہ بچے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ 2012 میں اس بچے نے اپنے اسکول کے کمپیوٹر کو اپنے گھر کے کمپیوٹر سے ہیک کر لیا
یہ بچہ پکڑا گیا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کے ٹیچرز ناراض بھی تھے اور بہت زیادہ حیرت میں بھی مبتلا تھے۔ اس بچے نے نہ ہی اپنے مارکس چینج کیے بلکہ ان بچوں کے مارکس بھی چینج کر دیے جو اسے ہمیشہ چڑھاتے تھے۔ تو اسی لیے دوستوں ذرا سنبھل کے رہیے، آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دنیا بہت خطرناک اور ڈیجیٹل ہو چکی ہے۔ دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وتھ شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔